پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عام عوام کے لیے کھولے گئے ہیں. کیا سوچ کے یہ انیشیٹو لیا؟ میں ہر 10 days کے بعد اوپن ڈے رہتا ہوں. صبح 10 سے 4 اس کے درمیان کوئی میٹنگز نہیں ہوتی. 10 to 4 از لائک فار دیم. بہت سارے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کچھ ایسے اسپورٹس مین بھی ہیں جن کو آپ پرسنل کیپیسٹی میں اسپانسر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک سافٹ امیج بلڈ اپ ہونا چاہیے, اور سافٹ امیج آپ کے جو پلیئرز ہیں یا اسپورٹس کے ہیں وہی آپ کے ایمبیسڈرز ہیں. کیا ہابیز ہیں؟ سیاست کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے میجورٹی سندھ یا پنجاب میں زیادہ بہت چلا, اور میں زیادہ تیتر کا شکار کرتا ہوں. ناظرین, آج میں موجود ہوں گورنر ہاؤس اسلام آباد میں. جس شخصیت کا آج میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. وہ نہ صرف ابھی گورنر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں بلکہ اپنے ٹینیور میں کم عمر ترین ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کا اعزاز بھی ان کے پاس رہا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی. سر, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. بتائیے گا کیا حال ہے آپ کا, کس طرح سے مصروفیات کو لے کر آگے چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ آئے یہاں پہ. اور مصروفیت کیسے چل رہی؟ کہ مصروفیت تو چل رہی ہوتی ہے, دن رات کام لگا رہتا ہے, اور ایکٹیویٹیز ہیں صوبے کے حوالے سے بھی ہیں, باقی بھی ہیں, اور چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیاسی کیریئر کے حوالے سے تو بعد میں بات کی جائے گی. ذاتی زندگی کے حوالے سے تعلیمی قابلیت کیا ہے, کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے لاء ڈگری کی ہے اور یو کے سے, اور آغاز سیاست کا میں نے 2002 کے الیکشن سے کیا ہے. الیکشن لڑا تھا, اور آج تک پالیٹکس میں تو بندہ ریٹائر نہیں ہوتا. تو پولیٹیشینس کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتے. سنتے ہیں پولیٹیشین جتنے دن گزرتے ہیں اتنا آپ نئے ایکسپیرینس آپ کو, نئی چیزیں سیکھتے ہیں. سیاستدان دیکھا جاتا ہے کہ اپنی فٹنس کا بالکل خیال نہیں رکھتے. بہت ہی کم سیاستدان پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں جو کہ فزیکلی کافی فٹ لگتے ہیں. آپ بتائیے گا فٹنس کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کس طرح سے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں, صبح سے شام تک پولیٹیکل یا آفیشیل ورک ہی ہوتا ہے, اور کوئی وہ نہیں ہے کہ جم ہے یا رننگ ہے. تو یہ ہے کہ کھانے پینے میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ مطلب ہے کہ وہ کھانا پینا کم ہو, کنٹرولڈ ڈائٹ ہو, زیادہ نہ کھایا. تو میں صبح صرف ناشتہ کرتا ہوں, پھر رات کا ڈنر کرتا ہوں. سیاسی کیریئر میں بڑی ہائی پوسٹ پر رہے, آپ کے پاس ینگسٹ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اعزاز بھی حاصل رہا آپ کو. ابھی جب سے گورنر بن چکے ہیں تو اس ذمہ داری میں اور دیگر جو ذمہ داریاں ہیں تو اس میں کتنا فرق دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرا پہلے سے ہی شوق تھا, پہلے دن سے کہ میں پالیٹکس میں آؤں گا. میرے والد صاحب پالیٹکس میں تھے, میری پوری فیملی ان کے مطلب کہ دادا بھی تھے, اور اس سے پہلے سارے. اور میرے والد صاحب جو دادا تھے وہ پہلے ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں کے پی اسمبلی کے 1932 میں. میرے نانا جو تھے وہ بھٹو شہید کے ساتھ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پہلی کیبنٹ میں اسٹیبلشمنٹ وہ بھی تھے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ بی بی شہید کے ساتھ تھے, اور اب میں اور میرا بھائی جو ہیں وہ ہم چیئرمین بلاول کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا, سیاست میں آنے کے بعد جو ہابیز آپ کی پہلے رہیں وہ کیا امپیکٹ ہوئی, کوئی فرق پڑا ان پہ؟ کیا ہابیز ہیں, سیاست کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں صرف ونٹر سیزن میں شکار پہ جاتا ہوں, اور وہ بھی میں فی الحال انٹیکٹ ہے. شکار کی آپ نے بات کی تو کن ایریاز میں جاتے ہیں اور کیا کیا شکار کیا ہوا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. بلوچستان میں بھی جاتے ہیں, کے پی میں بہت کم ایسے علاقے ہیں, بہت ہی کم. میں سمجھ نہیں, پنجاب میں بہت تھوڑے سے ایسے بہت ہے بھی صحیح نہیں. جیسے میجورٹی سندھ یا پنجاب میں زیادہ بہت چلا, اور میں زیادہ تیتر کا شکار کرتا ہوں. تیتر کا شکار. شکار کی بات ہو رہی ہے تو شکار جن چیزوں کا کیا جاتا ہے کھایا بھی جاتا ہے. ان کو تو کھانے پینے کا کیا شوق رکھتے ہیں؟ اگر فیصل کریم کنڈی سے پوچھا جائے کہ ان کی فیوریٹ چیزیں کیا کیا؟ شکار بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جو شکار کرتے ہیں اس کو کھائے بھی جاتے ہیں. اور میں سچ زیادہ اس میں وہ نہیں ہوں کہ میں فوڈی نہیں ہوں, جو مل جائے کھا لیتے ہیں. لیکن آلو گوشت از مائی فیوریٹ. یس, دال گوشت اینڈ آلو گوشت. پھر ہماری اپنی ایک ڈش بنتی ہے ہمارے اپنے علاقے میں, اس کو ہم کہتے ہیں صوبت کا نام اس کو کہتے ہیں, کوئی اس کو پشاور یا بنو میں پینڈا کہتے ہیں. دیٹس ویری مطلب ہے کہ ڈیلیشیس. تو وہ بھی ہوتے ہیں. تو کوئی اور اس میں کوئی سچ مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں کھاؤں گا یا یہ ہوگا. سیاست سے آپ کا تعلق 2002 سے ہے. ابھی جب سے گورنر بنے ہیں آپ تو کتنا چینج آیا ہے آپ کی ذمہ داری میں؟ گورنر کی بھاری بھرکم ذمہ داری ہوتی ہے, آل ٹائم میٹنگز, کالز, وہ سب چیزیں. چینج تو ایکٹیویٹیز میں تو ڈیفینیٹلی میٹنگز میں آیا ہے, کیونکہ آپ کو دونوں چیزیں چلانی پڑتی ہیں. اپنی گورنر میں آپ کو آفیشیل ایکٹیویٹیز بھی چلانی پڑتی ہیں, اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جس میں کہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مین کہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں پارٹی کا ایک ترجمان رہا ہوں, پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں. پارٹی میں اتنا ٹائم گزارا, تو اب ایز اے انفارمیشن سیکرٹری اور ترجمان ایز اے چیئرمین, تو اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہر صوبے میں جانا, ملنا, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز, میڈیا کے دوستوں کے ساتھ انٹریکشن,
اب آپ دیکھیں کافی ایکٹیو ہیں آپ, وہ تو کتنے چینلز ہوتے ہیں, مطلب ہے کہ اب پہلے تو یہ تھا کہ انفارمیشن جو تھے تو دن میں 2 3 پروگرام ہوتے تھے, تو تقریباً ہر اینکر اور پھر ہر بیٹ رپورٹر آپ کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ انٹریکشن. پھر بیٹ رپورٹ صرف آپ کے اسلام آباد میں نہیں, آپ کے کراچی میں بھی ہیں, پشاور میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, آل اوور پاکستان, تو ان کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم دوں. لیکن میں نے بھی صرف ایک چیز کی ہے کہ میں نے ماضی میں شاید ایسا نہ ہو, گورنر ہاؤس کے دروازے لوگوں کے لیے کھولے ہیں, بہت سی ایکٹیویٹیز ہم گورنر ہاؤس میں بھی کر رہے ہیں, اور میں نے ہر 10 دن کے بعد ایک اوپن ڈے رکھا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عام عوام کے لیے کھولے گئے ہیں, کیا سوچ کے یہ انیشیٹو لیا؟ دیکھیں نارملی جب میں فون یا میسیج پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ملنا ہے, چیزیں ہیں اور ہر اس میں کام ہے, تو آپ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان کو مینیج کریں ایک دن میں 10 لوگوں کو یا 20 لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ملیں اور چیزیں. تو ان میں نے دیکھا کہ ہر 10 دن کے بعد, کیونکہ آپ کی آفیشیل انگیجمنٹس بھی ہیں, باقی بھی ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ انڈیویجولی ملیں, لیکن میں نے سب کی آسانی کے لیے ہے کہ میں ان کو اناؤنس کر دیتا ہوں کہ میں 2 دن کے بعد 3 کے بعد میرا اوپن ڈے ہوگا, تو میں ہر 10 days کے بعد اوپن ڈے رہتا ہوں. صبح 10 سے 4 اس کے درمیان کوئی میٹنگز نہیں ہوتی. 10 to 4 از لائک فار دیم. آپ کے پاس ID کارڈ ہو, آپ آ کے آپ آ سکتے, یہ نہیں ہے کہ اس سے ملاقاتیں نہیں ہے, آپ آئیں, کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مسائل حل کیا جائیں. جو بھی کوئی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتا ہے گورنر ہاؤس کے ہالز میں, میں ان کو اوپن کیا ہوا, چاہے جس کمیونٹی سے ہو, جس طبقہ فکر کے لوگ ہوں. میں نے پہلی دفعہ 11 اگست کو مائنورٹیز کا ڈے منایا, ریسنٹلی ہم نے کرسمس کا وہ کیا. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن کرنا ہے, ہیومن رائٹس والے بیچ میں آئے ہوئے تھے, تو میں کہا آپ نے ہال بک کرانے, ہوٹل میں مہنگا, ہمارے آلریڈی ہال اور کرسیاں موجود ہیں اور ساؤنڈ سسٹم موجود ہے, اپنا پینافلیکس لگائیں اور پروگرام کریں. مصروفیات کافی ساری ہوتی ہیں, ہر بندے کو خوش کرنا ناممکن سی بات ہوتی ہے سیاستدان کے لیے. فیملی لائف کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں, کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کسی کو ناراض بھی کریں کوشش ہوتی ہے کہ خوش کریں, وہ فیملی ٹائم آپ لوگوں کو دیتے ہیں, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ شام کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں شام 7-8 بجے ٹی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ آخری پروگرام جو ہے نا وہ 11 بجے ہوتا ہے یا 10 بجے ہوتا ہے, تو وہ ٹائم بھی آپ جو ہے نا وہ فیملی والا آپ لوگ لے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوشش ہوتی ہے کہ مینیج کریں. اب ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ اس چیز میں جو ہے پالیٹکس میں یوزڈ ہو جاتے ہیں. جب ہم زیادہ ٹائم دیتے ہیں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ خیر زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. زیادہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو ویکیشن وغیرہ منانے جاتے ہوں گے فیملی کے ساتھ, فیملی اسٹیٹس کیا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں؟ سچ کوئی نیئر پاس میں تو میں نے کوئی ایسے ہم نے کوئی وہ کہیں جانا ہو, کوئی آفیشیل ٹور ہو ساتھ اگر چلے جائیں تو بس کوئی ہم جہاز میں تو ٹائم دے دیا. لیکن میری ایک بیٹی ہے, شی از ڈوئنگ A levels ماشاء اللہ, اور ایک چھوٹی سی فیملی, اور وہ بس یہیں پہ A levels کر رہی ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جب بھی ٹائم ملے تو ان کو بیچ میں اسپیس دیں. ہالیڈیز تو ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ جب تک گورنر کو ہالیڈیز مل جائیں گے. پریزیڈنٹ صاحب بڑے سخت ہیں ہالیڈیز کے معاملے میں. ناظرین, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم بات کریں آج گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب سے. گھومتے پھرتے ہیں, دنیا گھومنے کا موقع ملا ہوگا, پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا کون کون سی جگہ گھومے ہیں اور کن جگہوں کو دیکھنا باقی رہتا ہے؟ پاکستان میں میں تقریباً بہت سی جگہوں پہ تقریباً میں گیا ہوں, کیونکہ نارملی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ابھی بھی جب گورنر میرا کوشش ہوتی ہے میں بائی روڈ ٹریول کروں. اور میں نے ناردرن ایریاز بھی, میں نے گلگت بلتستان میں ٹوریزم کے حوالے سے نہیں کیا, میں الیکشن کمپین میں گیا تھا چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ, لیکن وہ الیکشن کمپین تھی اس میں آپ ٹوریزم کے حوالے سے سنیے. تو میرے کہ مجھ سے گلگت بلتستان صرف رہ گیا, باقی تقریباً گھومنے کا شوق ہے. باقی میں تقریباً سارا پاکستان, کچھ ایریا بلوچستان کے, تو باقی جو نا اسپیشلی دی کوسٹل ایریا جو بلوچستان سے کراچی جا رہا ہے, سندھ جا رہا ہے, وہ باقی تقریباً پاکستان میں بہت سے علاقے دیکھیں. آپ کا کام کافی نمایاں ہے, دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کلچر اینڈ اسپورٹس میں کافی سارا کام کیا ہے. بہت سارے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کچھ ایسے اسپورٹس مین بھی ہیں جن کو آپ پرسنل کیپیسٹی میں اسپانسر کر رہے ہیں. KP انفارچونیٹلی جب آپ کسی کو نام لیتے ہیں, جیسے ہم اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کراچی یا لاہور میں, کسی بھی آپ فورن سے بیٹھے, جب آپ کہیں کہ میرا تعلق KP سے, سب سے پہلے وہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے, اس کے کیا حالات ہیں, دہشت گردی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک سافٹ امیج بلڈ اپ ہونا چاہیے, اور سافٹ امیج آپ کے جو پلیئرز ہیں یا اسپورٹس کے ہیں وہی آپ کے ایمبیسڈرز ہیں. باقی فیلڈ میں بھی ہے, ایجوکیشن میں بھی ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں 18th امینڈمنٹ کے بڑے اچھے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے اسپورٹس جو ہے وہ چلا گیا پروونشل سبجیکٹ, اور ہمارا پروونس جو ہے اس وقت اسپورٹس کو اتنی ترجیح نہیں دے رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جس صوبے میں حکومت ہے PTI کی, وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ورلڈ کپ ہو جائے گا, ہم بڑے اسپورٹس مین ہیں.
لیکن میں بتا ہوں پچھلے 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں کہ وہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی. کھیلوں کے میدان غیر آباد ہیں. ہمارا ایک ارباب نیا اسٹیڈیم ہے جو کہ 2017-18 سے بن رہا ہے, آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. وہاں پر PSL کا کوئی میچ, آج سے زیادہ کرکٹ کی ٹیم ہماری KP سے ہے, لیکن ہم وہاں پر اسپورٹس نہیں کرتے. میرے پاس ایسی اسٹوریز ہیں کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مجھے ایک بیڈمنٹن کا پلیئر ملا ہمارا جس نے گولڈ میڈل جیتا ہے. اور اسی کا جب میں جا رہا تھا ٹورنامنٹ کے لیے تو میرے پاس شوز نہیں تھے. میرے دوست نے چندہ کر کے مجھے شوز دیا, میں گولڈ میڈل جیت گیا. اور پھر جب وہ آ جاتے ہیں پھر ہمارے جیسے لوگ ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں کہ GIM میں ہمارا بھی کوئی جو ہے وہ نام شام بن جائے, یہ چیز ہو جائے. تو ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. DI خان سے آپ کا تعلق ہے, وہاں کے کلچر کے حوالے سے بتائیے گا, وہاں کی جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے سیر و سیاحت کے مواقع جو ہیں وہاں پر بھی بڑھانے کی کوشش کریں. دیکھیں DI خان کا جو کلچر ہے ود ساؤتھ پنجاب زیادہ, کیونکہ ہم وی آر ساؤتھ آف KP, وی آر بارڈرنگ پنجاب, ساؤتھ پنجاب کی ڈسٹرکس. تو وہ ساؤتھ پنجاب کی ڈسٹرکٹ ہم بہت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹورزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں سب سے زیادہ ریلیجیس ٹورزم ہے. اور گندھارا کی اگر آپ بات کریں یا سویلائزیشن کی بات کریں, سب سے پرانی سویلائزیشن دنیا کی وہ پاکستان میں ہے, KP میں. اور KP میں سب سے پرانی ہے وہ ڈیر اسماعیل خان میں. تو ہم نے آج تک اپنی ریلیجیس ٹورزم کو, اس وقت ہمارے پاس 2000 سائٹس ہیں جس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, جس کے پاس ہم لوگوں کو لا سکتے ہیں, دنیا کو لا سکتے ہیں. اس وقت جو ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ دنیا باہر نہیں جا رہی ہے, اپنے ملک میں ٹورزم دیکھ رہی. کیا آپ کے ناردرن ایریاز جو ہیں اس سے بہترین ٹورزم کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں لوگوں کو پروٹیکشن دینی ہے, ہم نے ٹورزم اسپاٹس کو بڑھانا ہے, وہاں پر ہمیں فیسلٹیز دینی ہے تاکہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں. اسپورٹس اینڈ کلچر پر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں آپ, خواتین کے حوالے سے بتائیے گا, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا پروجیکٹس ہیں؟ دیکھیں میرا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وومن امپاورمنٹ پہ بھی ہے اور یوتھ انگیجمنٹ پہ بھی ہے. جیسے اسپورٹس کی میں نے بات کی ہے, خوشی ہوتی ہے جب آپ کر دیں کہ پچھلے دنوں ایک میرے پاس ایک بچہ سوشل میڈیا پہ مجھ سے اس سے رابطہ کی, ایمیل کی, زہری تھا بلوچستان کا کہ میں نے ایک فائٹ کرنی ہے اور فائنل فائٹ ہے, اور میرے پاس کوئی وسائل نہیں کہ میں جا کے وہ فائٹ کر سکوں. انہوں نے تھائی لینڈ جانا چاہ رہا ہے, تو میں نے رابطہ کیا اپنے OGDCL سے, انہوں نے CSR فنڈ کے تھرو کو اسپانسر کیا, اور پھر جب وہ گئے اور اب وہ گولڈ میڈل جیت کے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ آئے. اس طرح ہم نے ایک بچی کو اسپانسر کیا جو کہ دیر کی تھی اور وہ اسکواش کی پلیئر تھی, اور بعد میں مجھے سوشل میڈیا پہ پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اس کا تعلق تو کوئی شاید کسی پولیٹیکل پارٹی سے, اور مطلب انہوں نے کہا PTI سے. میں نے کہا میں اس کو نہیں جاتا کہ پولیٹیکل پارٹی سے, ہمارے صوبے کی ہے, ہماری نام روشن کرے گی چاہے وہ اس کی فیملی جس پارٹی سے بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ میری فیملی ایک پارٹی سے ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کہیں کہ جب سنیں, تو اس پہ یہ نہیں ہے کہ کسی آپ پولیٹیکل پارٹی سے ہے نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک اچھے اسپورٹس مین ہیں, بچے ہیں یا بچی, ہم کہتے ہیں وہ اس کو ہم اسپانسر کریں تاکہ صوبے کا نام روشن ہو سکے. بتائیے گا ذرا سیر و سیاحت کے حوالے سے, یہاں پر بھی کافی سارے ایسے اسپاٹس ہیں جس کو آپ نے پہلے جو سرکاری سطح پہ تھے اب آپ نے ان کو پبلکلی اوپن کر دیا, لوگ آتے ہیں, جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. کس کا آئیڈیا تھا یہ سیر و سیاحت کے جو مختلف اسپاٹس ہیں ان کو ایسے پبلکلی اوپن کرنا, اور کچھ نئے اسپورٹس جو ہیں اگر KPK کی بات کی جائے تو ان کو لائیں گے مستقبل میں؟ دیکھیں بالکل آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے ایک آپ کا صوبے کا امیج بلڈ ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور اس کو پبلک ہونی چاہیے, اوپن ہونی چاہیے, لوگوں کو مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے اپریشیٹ ہونا چاہیے. میرے ساتھ ریسنٹلی ابھی کچھ خواتین ملی تھیں جو کہ موٹر بائک رائڈرز ہیں, پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہیں. ان کو میں دعوت دی کہ آپ آئیں, پشاور آئیں. آپ پورے KP میں تو خیر وہ نہیں گھوم سکتے, لیکن جہاں جہاں پر ہو سکتا ہے ان کے لیے ہم نے فنکشن ارینج کر رہے ہیں گورنر ہاؤس پشاور میں بھی. اور اس قسم کی چیزیں جو ہوں کم از کم سارے دن لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے, سیاستدانوں کو لڑائی جھگڑے دیکھ کے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو کہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہو, کوئی جیسے ٹورزم کی بات ہو رہی چیزیں ہوں, تاکہ اور چیز بھی دیکھیں. وہ سارے دن وہ جگ لڑائی جھگڑے سے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں جو اس چیز میں رہتے ہوئے آپ کا ایک صوبے کی پروموشن بھی ہو, چیزیں ہوں. تو اس چیز کے میں نے بھی گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, ان کو میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ان کے اگر ڈیلیگیشنز بچے آنا چاہیں, وزٹ کرنا چاہیں گورنر ہاؤس کا, تو دے آر اوپن, اٹس اوپن فار دیم. وہ آ سکتے ہیں, اپنا اپوائنٹمنٹ رکھ کے جو بھی ڈیٹ ہے وہ آ کر گورنر ہاؤس کا وزٹ کر سکتے ہیں. ان کو ہم تھوڑی سی بریفنگ دے سکتے ہیں گورنر ہاؤس کے متعلق. ہم رکھ رہے ہیں ڈے ود گورنر, جو ہمارے ٹاپ 3 جو پوزیشنس کے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں بچے ہیں تو وہ گورنر کے ساتھ گزار سکتے ہیں.
ہماری میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں, ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. باقی وہ کہیں گے وہ ایک رات رہنا چاہیں ہم گورنر ہاؤس میں اسٹے بھی کریں گے, لیکن صبح سے شام تک اپنی ایکٹیویٹیز میں ان کو بٹھائیں گے کہ گورنرس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیا کرتے ہیں, تاکہ وہ ایک دن اس کے ساتھ گزار سکے. سر لاسٹ کوشچن ڈسکور پاکستان کے حوالے سے, ڈسکور پاکستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ ڈسکور پاکستان جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ویورشپ ہے, جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, یا میڈیا کا دور ہے, یا ملٹی میڈیا کا دور ہے. اس میں اگر آپ کوئی چیز پرفارم کریں گے تو لوگ آپ کی ویورشپ ہوگی, لوگ دیکھیں گے, اور وہ آپ کی ویورشپ جو ہے وہ اسی کی مطلب ہے کہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن جا رہی ہے. تو میں ہوں آپ لوگوں کا فین. تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز. اور اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں, میں دعا گو ہوں کہ آپ کا چینل جس طریقے سے جا رہا ہے اسی طریقے سے ایک پازیٹیولی جائے, اور لوگوں کو جیسے میں نے کہا کہ چینج چاہیے, تو وہ چینج آپ کے چینل میں نظر آ رہا ہے, اور آپ پاکستان کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ایسی جگہ دکھا رہے ہیں جس میں شاید ہی ہمارے جو باقی صوبے کے لوگ ہیں, یار ہمارے اپنے صوبے کے لوگ ہوں گے, ان کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا, یار اگر آپ کے پی دکھا رہے ہیں یا پنجاب یا سندھ دکھا رہے ہیں, ان کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا ہمارے صوبے میں ہمارے علاقوں میں چیزیں. تو اس چیز کو دیکھتے وہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے پھر ٹورزم میں بھی جاتے ہیں, جگہ دیکھنے کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ آپ جب دکھاتے تو وہ بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا چاہیے چیز کو. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز اینڈ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو میں آج ہمارے ایکسکلوسیو مہمان تھے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. ان سے آج دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. پتہ چلا کہ سیاست سے ہٹ کر ذاتی زندگی میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں اور آئندہ کے حوالے سے ان کے کیا لایا عمل ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے. ٹل دین کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.